الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ لائق صدر اکرام، حضرات علماء اکرام اور عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جامعہ رضائے مصطفیٰ کے محتمم صاحبزادہ عبدالرسول اشرفی صاحب اور ان کے برادران کا کہ انہوں نے اس عظیم محفل میں شرکت کی دعوت دی اور کچھ اظہار خیال کا موقع بھی دیا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ کی جب نعمتیں ملیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ اس خوش نصیب لوگوں میں سے ہو کہ جو ایک آزاد ملک میں حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، مگر اسی زمین پہ کئی ہمارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، بوسنیا ہو، چچینیا ہو، برما ہو، یا موجودہ صورتحال میں فلسطین ہو۔ ہماری کوئی محفل ہو اور اس میں ہم اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آج ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے جس میں وہ دنیا بھر کو دیکھ رہا ہے، مگر آپ لوگوں کی روحیں نہیں تڑپی ہوگی کہ جب ہم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے آدھے کٹے ہوئے جسموں کو دیکھا ہوگا، ان ماں باپ کو اپنے بچوں کے لاشیں گودوں میں اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا ان بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے ماں باپ اسرائیل کی ظلم کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے شہادت کا درجہ پا کر چلے گئے۔ حضرات گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کس حد تک یہودیوں کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کے حق میں بولنے والا، ان کے حق میں آواز اٹھانے والا ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے کہ جس نے کوئی مضبوط آواز ان مظلوموں کے لیے اٹھائی ہو۔ آپ بتا دیں مجھے کہ کسی ایک اسلامی ملک کا نام کہ جس نے ایک بھرپور انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہو۔ بحیثیت مسلمان ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ اسلامیہ مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس کے حکمرانوں سے کہ خدا را ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے حکمران ہو۔ یہ وہ ہمارا درد دل ہے کہ جس کو ہم ہر صورت میں اپنی ہر محفل میں سب سے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری خوشیاں بعد میں، ہماری عزتیں، ہماری تکریمیں بعد میں، مگر پہلے آواز ہمیں اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج کی محفل عرس پاک کی محفل ہے۔ حضرت علامہ مولانا اللہ یا
اشرفی نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جنہوں نے علم کا ایک شاندار پودا لگایا جو آج ایک تناور درخت کی صورت میں آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہ علماء کی کثیر تعداد آج فارغ التحصیل ہو کر بیٹھی ہے۔ یہ ہمارے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ نظارہ بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ پاک اس جامعہ کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے اور اس کے معاونین کو خوب اجر عطا فرمائے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ جو اس نے نمازیں پڑھ لی، زکاتیں دے لی، نیک اعمال کر لیے، ان سب کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نفع پہنچاتی رہتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے علم نافع ہے کہ اس نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پھر آگے پہنچایا، اور اس کو پھر اس کے شاگردوں نے مزید آگے پہنچایا۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، حضرت علامہ مولانا اللہ یار اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا فیض ملتا رہے گا۔ دوسری صورت صدقہ جاریہ کی، کہ کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، تو یہ شاندار بلڈنگ، یہ مدرسہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ یہاں پر علم کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا فیض بھی علامہ اللہ یار اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام رفقا کو ملتا رہے گا کہ جنہوں نے اس جامعہ کو بنانے میں، چلانے میں، سجانے میں، دامے دہنے قدمے سخنے کسی طریقے سے بھی حصہ لیا، تو ان کو بھی اس کا فیض ملتا رہے گا۔ اور تیسری ہے نیک اور صالح اولاد، جو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو یہ بھی علامہ صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس حد تک تیار کر دیا کہ وہ ان کے حق میں بھی دعا کرتی ہے اور ایسی نسل بھی تیار کرتی ہے کہ جو اپنے والدین کے عزیز و قریب کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو فضائل جو میں نے بیان کی علامہ اللہ یار اشرفی صاحب کے لیے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کو اپنایا، اپنا شعار بنایا اور اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار کیا۔ اللہ پاک اس ادارے کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی شان میں ان طلباء کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تو اس کا جو انہیں اجر اور ثواب ان خوش نصیب ماں باپ کو ملے گا جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کہ بروز محشر ان کو ایسا سنہری تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ تو وہ درجہ تھا جو ان کے ماں باپ کے لیے، اور اسی طرح جس نے بچے نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس کو یاد رکھا، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا، پڑھے بھی کس طرح؟ ٹھہر ٹھہر کر، اور چلتا جا تیز تیز، منزلیں جنت کی طے کرتا جا، یعنی کہ چلے تیز
اور قرآن کریم کو پڑھے آرام آرام سے، تو جہاں تک وہ جائے گا وہ اس کی جگہ ہو جائے گی جنت الفردوس میں۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے ان حفاظ کا۔ اور عالم کی شان کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ تو اب جس عالم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر پھیلائیں اور وہ دین پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی بڑی شان عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یا وہ کسی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہے علماء کی شان، یہ ہے حفاظ کی شان۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہو گئے ان کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ 4 چیزیں فلاح کی جانب جاتی ہیں۔ ایک عالم بننا، عالم نہیں بن سکتے، بنے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بنے تو ان کے مددگار اور معاون بن جاؤ۔ اگر یہ بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ۔ یہ 4 کام کر لو گے تو آپ فلاح پاؤ گے، 5واں راستہ پھر تباہی کا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اہل سنت کے ادارے، جو اہل سنت و جماعت کی حقیقی نظریاتی سرحدوں کے امین ہوں، ان کے ساتھ اپنا دامن وابستہ رکھنا ہے اور ان سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے کہ وہ ادارے ترقی پائیں گے تو معاشرے میں بہترین افراد دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ ادارے جھلملائیں گے آپ کے تعاون سے تو آپ کی قبر میں روشنی ہوگی، آپ کو قبر میں سکون اور اطمینان ملے گا، کیونکہ دین کی خدمت ہی انسان کو فلاح زندگی کی ہو یا قبر میں ہو، دین کے خدمتگاروں کے طفیل ہی ملتی ہے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ہر حال میں قائم رکھا، چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو، غمی کی حالت میں ہو، سفر پہ ہو، کسی پریشانی میں ہو۔ نماز آپ کو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تندرستی میں ہیں، خوشحالی میں ہیں، ہر صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہوگا نماز سے متعلق۔ اب آپ اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں کہ ہم کتنے وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دینی محافل میں شرکت کرتے ہیں، تو وہاں سے جو علماء درس دیتے ہیں، جو سبق دیتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اور جو راستہ ہدایت آپ کو ملتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ سارے معمولات ہیں کہ جن کو آپ پورا کرو گے تو آگے آنے والی زندگی جو آپ کی قبر کی زندگی ہے اس میں آپ کو راحت اور سکون ملے گا۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ واسطہ پیارے کا جو سنی مرے تو یونت فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھوئیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔